ڈوجنوائٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ دا ہسٹری آف ہندوستان کی 5ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ نے رستم زماں اور رستم ہند جیسے القابات کے بارے میں بھی ضرور سنا ہوگا، لیکن آپ نے کبھی بھی رستم خوشخوری اور آفتاب خوشخوری جیسے القابات کے بارے میں نہیں سنا ہوگا۔ برصغیر پاک و ہند اور ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے والیوں نے موسیقاروں، اداکاروں، فنکاروں، شاعروں اور پہلوانوں کی مختلف انداز سے پذیرائی فرمائی تھی اور انہیں مختلف عہدوں پر بھی نوازا تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی کسی خوشخور یعنی صرف کھانے پینے والے آدمی اور پیٹو شخص کو کسی عہدے پر فائز نہ دیکھا ہوگا۔ ویسے تو ریاست کے ہر عہدے پر فائز شخص پیٹو ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے باقاعدہ کبھی بھی کوئی منصب قائم نہ کیا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ریاست کا ذکر کرنے والے ہیں جس میں باقاعدہ خوشخور یعنی کھانے پینے والے آدمی کے لیے ایک عہدہ قائم کیا گیا اور اس پر ایک ایسے شخص کو فائز کیا گیا جو کھانے کے اعتبار سے اپنا ثانی نہ رکھتا تھا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ ناظرین، ہندوستان کی ریاست میں والیان ریاست کو خوش کرنے کے لیے مختلف قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، جن کو سرکاری خزانے سے تنخواہ ملتی اور جن کا کام کبھی کبھی والیان ریاست کو خوش کرنا تھا، اور ان میں پہلوان، موسیقار، شاعر اور دوسرے اہل فن ہوا کرتے تھے۔ ریاست نابھ میں ایک صاحب کپتان شیو دیو سنگھ تھے جو مہاراجہ کے دور کے رشتہ دار بھی تھے۔ عہدے کے لحاظ سے آنریری کپتان، تنخواہ 100 روپے ماہوار، اور کام صرف یہ کہ کبھی مہاراجہ طلب کرے تو حاضر ہو جائیں۔ کپتان شیو دیو سنگھ بہت شریف، ملنسار، سادہ طبیعت اور خوشخوری کے اعتبار سے آپ آفتاب خوشخوری یا رستم خوشخوری کے نام سے جانے جاتے، اور اس فن کے اعتبار سے شاید تمام ہندوستان میں کوئی دوسرا شخص آپ کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ نابھ میں ڈیرا بابا اجے پال سنگھ کے نام سے ایک تاریخی گردوارہ ہے، جہاں ہر پورن ماشی کو مہاراجہ کی طرف سے 250 روپے کا کڑا پرساد چڑھایا جاتا۔ اس زمانے میں کھانے کی ہر شے مثلاً گھی، چینی اور گندم بہت ارزاں تھی۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 250 روپے کا کڑا پرساد مقدار میں کتنے من ہوگا۔ پورن ماشی کے روز دوپہر کو اس گردوارے میں چند سو کے قریب سرکاری ملازم، افسر اور دوسرے لوگ آیا کرتے، اور چونکہ کڑا پرساد کئی من ہوتا تو وہاں شامل ہونے والے ہر ایک کو اتنا کڑا پرساد دیا جاتا جو دونوں ہاتھوں میں بھی آنا مشکل ہو جاتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ سب میں تقسیم ہو جائے۔ ایک آدمی کے حصے کا کڑا پرساد کھانے کے بعد اس کو کھانے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ چنانچہ ہر پورن ماشی کو کپتان شیو دیو سنگھ بھی آتے تو آپ کے قریب بیٹھے 8 سے 10 سرکاری افسر بالکل تھوڑا سا کڑا پرساد اپنے لیے رکھ کر باقی تمام کپتان صاحب کو دے دیتے، اور کپتان صاحب تمام کے حصے کا کڑا پرساد وہاں بیٹھے بیٹھے کھا جاتے تھے، جس کی مقدار کسی صورت میں بھی 6 یا 7 سیر سے کم نہ ہوتی۔ مہاراجہ نے ایک بار کپتان صاحب کو طلب فرمایا۔ آموں کا موسم تھا اور بنارس و لکھنؤ سے آموں کے ٹوکرے آئے تھے۔ مہاراجہ نے فرمایا کہ کپتان صاحب، اگر آموں کا ایک پورا ٹوکرا بغیر ہار لگائے کھا جاؤ تو آپ کو 200 روپے کا انعام ملے گا۔ کپتان صاحب نے اس شرط کو منظور کیا اور آپ بغیر ہاتھ لگائے تمام کے تمام آم کھا گئے اور 200 روپے وصول کیے۔ سرکاری شکاری ایک روز جنگل سے ہرن کا شکار لائے۔ مہاراجہ نے کپتان صاحب کو طلب کیا اور کہا کہ اگر ایک دن میں تمام کا تمام ہرن کھا جاؤ تو 500 روپے کا انعام ملے گا۔ کپتان صاحب نے یہ شرط منظور کر لی۔ ہرن کو صاف کیا گیا، سرکاری باورچی خانے میں پکایا گیا اور کپتان صاحب 12 گھنٹے میں ہرن کے اس تمام گوشت کو کھا گئے۔ مہاراجہ نے ایک بار کپتان صاحب کو طلب کیا اور فرمایا کہ اگر 5 سیر دودھ میں 2 سیر جلیبیاں ڈال کر کھا جائیں تو 200 روپے کا انعام ملے گا۔ چنانچہ 5 سیر دودھ میں 2 سیر جلیبیاں ڈالی گئیں اور کپتان صاحب نے کھانا شروع کیا۔ جب آپ دودھ اور جلیبیوں کا مکسچر بہت زیادہ کھا چکے اور تھوڑا سا باقی رہ گیا تو آپ کے معدے نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آپ کا جی متلانے لگا، مگر آپ نے پھر بھی پرواہ نہ کی اور متلی پر غالب آتے ہوئے اس مکسچر کو ختم کر گئے اور انعام حاصل کیا۔ اخبار ریاست کے ایڈیٹر نے ایک بار 6 یا 7 سرکاری افسروں کی اپنے ہاتھ دعوت کی۔ جب تمام لوگ آ گئے اور کھانا تیار ہو چکا تو فیصلہ ہوا کہ پہلے کپتان شیو دیو سنگھ کو کھانا کھلایا جائے اور بعد میں دوسرے لوگ کھانا کھائیں۔ چنانچہ کپتان صاحب نے کھانا شروع کیا اور آپ 6 یا 7 آدمیوں کے پکے ہوئے پراٹھے، پلاؤ، مختلف قسم کے سالن وغیرہ سب ختم کر گئے، اور اس کے بعد باورچی کو نئے سرے سے آٹا گوندھ کر روٹیاں پکانی پڑی اور وقت تنگ ہونے کے باعث مہمانوں کو صرف انڈے تل کر کھانا کھلایا گیا۔
ناظرین، ریاستوں کے ختم ہونے کا اثر پہلوانوں، موسیقاروں، شعراء اور دوسرے اہل فن لوگوں کے علاوہ کپتان شیو دیو سنگھ جیسے خوش خوروں پر بھی پڑا، جس کا بہت حد تک افسوس ہوا۔